السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذا اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ان لوگوں کے ہاں 2 دن مقرر تھے، ان میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیلتے کودتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان کے بدلے ان سے اچھے، ان سے بہتر 2 دن دیے ہیں، وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ سامعین محترم، عید الفطر کے لیے چند دن رہ گئے ہیں، لوگ عید کی تیاری میں مصروف ہیں۔ عید نہایت خوشی اور مسرت کا دن ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، عید کے دن کن کے لیے خوشی کا دن ہے، کن کے لیے مسرت کا دن ہے؟ عید اس شخص کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے اور بغیر شرعی عذر کے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، کیونکہ اسی شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان میں اور اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، عید کا دن اس آدمی کے لیے یقیناً خوشی کا دن ہے جو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے علاوہ نماز تراویح بھی پابندی سے پڑھتا رہا۔ عید کے دن اس شخص کو یقیناً شادان اور فرحان ہونا چاہیے جس نے لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جد و جہد کی اور خصوصی طور پر ان راتوں کا قیام کیا۔ سامعین محترم، یہ دن اس شخص کے لیے عید کا دن ہے جس نے رمضان المبارک میں سچی توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیا۔ عید کا دن مسرت و شادمانی کا دن ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ کر اپنے تمام گناہ معاف کروا لیے۔ وہ شخص یقیناً بدنصیب اور بڑا ہی محروم ہے جس نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ پایا اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکا۔ محترم بھائیو، حقیقت میں عید خوشی کا دن ان کے لیے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی توفیق مل گیا ہو، توبہ استغفار کرنے کا توفیق مل گیا ہو اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہو۔ سامعین محترم، عید کے دن ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس شخص نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ عید کے دن خشک روٹی زیتون کے ساتھ کھا رہا تھا۔ تو اس شخص نے تعجب کرتے ہوئے علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی، عید کے دن اور یہ خشک روٹی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے لیے کیا جواب دیا تھا، یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید ولكن العید لمن قبل منه بالامس صيامه وقبل قيامه وغفر ذنبه وشكر له سعيه فهذا هو العید
واليوم لنا عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد لنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے لیے کیا جواب دیا؟ اے شخص، عید اس کے لیے نہیں ہے. عید کا مطلب وہ نہیں ہے کہ نیا کپڑا پہنے اور عمدہ کھانا کھائے، بلکہ عید اس شخص کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے ہو. عید اس شخص کے لیے ہے جس کے رمضان کے قیام قبول ہو گیا ہو. عید اس شخص کے لیے ہے جس کے گناہ اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیے ہو. عید اس شخص کے لیے ہے جس کی جد و جہد کی قدر کی گئی ہو. اور ہمارے لیے آج بھی عید ہے، کل بھی عید ہے، اور ہمارے لیے ہر وہ دن عید ہے جس میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو. یعنی کہ جس دن ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہو، ہر وہ دن ہمارے لیے عید ہے. سامعین محترم، عید کا مطلب کیا ہو گیا؟ عید کا مطلب ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے، ان لوگوں کے لیے مسرت کا دن ہے جنہوں نے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کر کے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو. اور یہ وہ دن ہے جس دن ہمیں مزدوری ملنے کا دن ہے. عید اس کے لیے ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی اس ماہ مبارک کے مہینے کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، گناہوں سے دور رہا ہو. تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ان کے لیے خوشی کا دن ہے، ان کے لیے مسرت کا دن ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہم نے رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کیا تھا نہیں کیا تھا؟ ہم نے رمضان المبارک میں قرآن کا اہتمام کیا تھا نہیں کیا تھا؟ اگر ہم نے پیچھے رمضان المبارک کے مہینے میں عمل کر کے آیا ہو، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر توبہ استغفار کا اہتمام کیا ہو، تو اس شخص کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس طرح رمضان المبارک میں عبادت کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، باقی رمضان کے مہینے کے بعد بھی پورا 12 مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.